خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جو حکمت کا منبع ہے وہ اپنے کلام کی حکمت سے ہمیں لبریز کرتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا یہی ہے ہم کلام کے عقدوں کو جانیں، اس کی سچائیوں کو جانیں۔ ہمارا جو کلام خدا کا ہے وہ سچا ہے، وہ بند اور بودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ تو سچائی جو ہے، بائبل کہتی ہے سچائی سے تم واقف ہوگے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر آج ہم بندنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ فیئر جو آدم کی نافرمانی سے آدم کی زندگی میں آ گیا، اور وہ فیئر شیطان کی طرف سے ہے، اس کو خدا کے وزڈم سے ہم اوورکم ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے فیئرلیس لیونگ ود وزڈم، حکمت کے ساتھ بے خوف زندگی گزارنا۔ کس طرح ہم بے خوف زندگی گزار سکتے ہیں؟ حالات تو ہمیں کبھی بھی نہ الاؤ کرتے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں جو وزڈم والی ہو۔ پچھلے سنڈے کس کو یاد ہے کیا میسج تھا؟ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، lean not on your own understanding، اپنی انڈرسٹینڈنگ پر نہیں بلکہ خدا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دنیا ہمیں نالج دیتی ہے، اور وہ نالج ہمیں صرف موت کی طرف کہتا ہے۔ انسان کو ساری راہیں سیدھی معلوم ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خدا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں پڑھیں۔ تو آج کی جو کی ورس ہے ازائیا 41:10 میں لکھا ہے تو مت ڈر، تو مت ڈر، fear not۔ ایک تحقیق کے مطابق بائبل مقدس میں 365 دفعہ fear not کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ ایوری ڈے خدا آپ سے کہتا ہے fear not، لیکن ہم اپنی زندگی میں فیئر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ فیئر بہت سی ایریاز آف لائف ہے، اس میں نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے وہ خدا کا کلام کہا ہے تو ڈر مت کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیسی خوبصورت یہ آیت ہے اور کیسا خوبصورت یہ سینٹینس ہے، fear not for I am with you۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو ہر روز اس سے ملنے آتا تھا، لیکن جب وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، پھر خدا ہی آدم کو اپنے لیول پہ لے کے آنے کے لیے اس نے جسم دھارا، اور جب اس نے جسم دھارا تو فرشتوں کی گروہ کو بھیجا، جاؤ ان کو جا کے بتا ڈرو مت کیونکہ تمہارا منجی آ گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے خود یہ پلان کیا کہ وہ ساتھ جا کر اپنے اس مخلوق جس کو اپنے ہاتھ سے اس نے بنایا تھا، تو پھر اس کا نام فرشتوں کے ذریعے بتایا، اس کا نام امانویل رکھنا۔ امانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ پھر جب اس نے سارا کچھ دوسرا آدم بن کر پاکیزگی کو کیری کر کے اس نے پورے طور پر راست بازی کے تقاضوں کو پورا کر کے، شریعت کو پورا کر کے صلیب پر اپنے آپ کو بلیدان کیا، اور جب جی اٹھا تو اس نے کہا جاؤ قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جو میرا شاگرد بن جائے گا میں دنیا کے آخر تک اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے اب یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ ہے اس کی زندگی میں فیئر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جب خدا جو دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، یہ باڈی جو ہے، یہ باڈی نے ختم ہونا ہے، کیونکہ آدم کے گناہ کی وجہ سے موت زندگی میں آئی اس باڈی میں، اور اس باڈی کو ختم ہونا ہے۔ اس باڈی کو چند سالوں کے لیے خوش کرنے کے لیے اگر ہم فیئرفل زندگی بسر کرتے ہیں تو یسوع کے اصل میں ہم شاگرد ہی نہیں صحیح بنے۔ ہاللیلویا۔ if you want to live a fearless life تو پھر ہمیں یاد رکھنا ہے، پال کی طرح کہنا ہے اب میں جیوں یا مروں میں تو یسوع کا ہوں۔ نہ موت، نہ تنگی، نہ کال، نہ ننگا پن مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا۔ تو ایسے خدا کو جس نے آپ کے لیے دنیا میں آ کر اس کے بعد آپ کو پرولیج دی کہ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے سراؤنڈ رہتا ہے،
تو پھر فیئر کی جگہ مسیحیوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہاللیلویا. پھر لکھا ہے ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں, میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سنبھالتا ہے. جب وہ آپ کو سنبھالتا ہے تو پھر ہمیں کسی طور سے بھی اس دنیا کی جو فیئرفل لائف ہے اس میں نہیں جانا ہے. انٹروڈکشن میں آج آپ دیکھیں تو کرسچنز جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ٹریپ ہوتے ہیں؟ تو بہت دفعہ ہم اپنے ایموشن سے, اپنی حرکات سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے, لیکن اسکرپچر جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے who is God. جب آپ کو ایگزیکٹلی خدا کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ ان کنٹرول ہے تو فیئر تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. حالات آپ کو پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جب یہ ہماری بات یاد رہے گی تو آج کل کی دنیا میں آپ ویریس فارم آف میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی, میں نے لاسٹ سنڈے بھی یہ منادی کی تھی کہ آج بہت سے لوگ ہر وقت نالج حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے انٹرنیٹ سے اپنے پروفیشنل لائف کے لیے اچھی بات ہے انفارمیشن لینا, لیکن بہت دفعہ ایسی انفارمیشن بھی آ جاتی ہے جو آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے. تو جب خدا سے دور لے جاتی ہے تو پھر یہ جو 21 سینچری ہے اس میں لوگ سکسیس حاصل کرنے کے لیے, کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے, پیس حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ جا کر اسکالرز کو پڑھتے ہیں. میرے بہنوں بھائیوں, بچوں, بزرگوں, اس سے بہتر پیس دینے والی کوئی بک نہیں ہے. اگر آپ کو کمفرٹ چاہیے, اگر آپ اپنے ایوری ایریا آف لائف میں سکسیس چاہتے ہیں تو اس بک کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں تو آپ کی زندگی میں شاید شیطان ناکامیاں کہیں سے لے بھی آ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہاللیلویا. تو یہ ہے وہ جو آپ کو ایسی زندگی بسر کرنے کا فضل بخشتی ہے. So God wants to change the way we think, act and live and change us from the inside out. ہمیشہ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو biblically wisdom جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے جاننا. What is a wisdom and fear? Wisdom کیا ہے؟ اب میں یہاں سے کسی سے پوچھوں گا, سب کو پتا ہے جی, عقل مندی کو کہتے ہیں, فہم کو کہتے ہیں, رائٹ. اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو آپ کو پتا ہے ہیبرو میں لکھی گئی تھی, تو جو ہیبرو بائبل ہے اس میں 149 ٹائمز جو ہے ہیبرو بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے وزڈم کا. اور وزڈم کا جو ورڈ ہیبرو میں یوز ہوا ہے ہاکوما ورڈ ہے, کیونکہ سی ایچ کی ساؤنڈ نہیں ہے اس میں, کے ایچ کی ساؤنڈ ہے. ہا ہو ما کچھ کہتے ہیں, ہا ہو ما کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ وزڈم صرف خدا کی وہاں پر نظر آتی ہے. آج دنیا کی وزڈم, دنیا کی انفارمیشن جو کہ سٹینک ہے, آپ کو پتا دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان کی وزڈم بھی ہے, لیکن یہ والا جو ورڈ ہے ہیبرو میں لکھا ہے یہ صرف خدا کے لیے, خدا کی وزڈم. تو جو خدا کی وزڈم بائبل میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں کہ اگر خدا سے تم وزڈم مانگو تو وہ کیسے دے گا جی؟ فیاضی سے, ابنڈنٹلی. وہ تھوڑی وزڈم نہیں دے گا, لیکن ہمیں تو ورلڈلی وزڈم چاہیے, اس لیے ہم تو خدا سے وہ وزڈم مانگتے نہیں ہیں جو ابنڈنٹ ہے. تو اگر خدا کی وزڈم آ جائے گی تو ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے اور دنیا کو بھی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. ہاللیلویا. تو دوسرا ورڈ ہے فیئر, یارا. اب یہ کیا ہے؟ فیئر کون سا ہے ان کو؟ اب ہیبرو میں جو اس کا ورڈ ہے اس کا جو ترجمہ ہوا ہے ٹو فلو. بہت دفعہ مشکلات میں, خطرناک سچویشن میں ہم بہ جاتے ہیں, اور بہت دفعہ میرا باس ہے یا میرا دوست ہے, یہ ذرا مجھے اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں, تو اگر وہ آپ کو گناہ کرنے کے لیے بھی کہتا ہے, یار
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ कोई नहीं, थोड़ी देर ਲਈ अगर मैं तेरे चला भी जावांगा तो कोई गल नहीं। ये भी एक फियर है जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर आप ये कहें भाई ये नहीं मैं कर सकता, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये मेरी लाइन है, इस लाइन को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा ना तो मैं फियरफुल जिंदगी बसर करूंगा। आई वॉन्ट टू लिव अ फियरलेस, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर तू इस बात से नाराज हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। आप भी शैतान के फियर में ना रहें कि इस एंजॉयमेंट को कोई भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा मंसूबा भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। जहां कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसका मतलब आपको फियर है कि ये रिलेशनशिप मुझसे जुदा ना हो जाए, तो मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग किसकी आई आपके जहन में? खुदा की अंडरस्टैंडिंग आई। लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वो खुदा की अंडरस्टैंडिंग जानेंगे तो वो ये है, हां की जगह हां और ना की जगह ना, इससे ज्यादा जो भी है वो गुनाह है। तो जो ऐसे सोचना शुरू कर देता है वही फियरलेस जिंदगी बसर करता है, कि उसकी आंख जो है वो अजर पर है, निजात पर है। उसकी आंख दुनिया के रिलेशनशिप पर नहीं है, दुनिया के हालात पर नहीं है, बल्कि खुदा पर है। हालेलुया। तो जब ऐसी विजडम और ऐसे फियरलेस लाइफ होगी तो फिर क्या कहता है जॉब? ये बाइबल का ऐसा करैक्टर है जिसने रियलिटी में खुदा को अपनी जिंदगी में एग्जॉल्ट किया। और जो बाइबल में लिखा है ना, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, इन्हें दौड़ा लवाइयां संजय हुई अयूब ने। मैं चाहूंगा आप अपने घर जाकर ना 28 चैप्टर जरा जरूर पढ़ना जाके, पूरा चैप्टर। इसमें उसने विजडम के बारे में बात की है। लिखा क्या है? ताकि शरीर के मातख्तों को मोल लेकर छुड़ा ले, उनको लेपाले खोले का दर्जा मिले, क्योंकि तुम बेटे हो। यू आर द अडॉप्टेड वन। जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। ठीक है, तो हम यीशु जो इकलौता था, उसकी वजह से हमें कौन सा हक मिला? लेपालिक होने का। वी आर द अडॉप्टेड वन। ठीक है, इसलिए अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। दुनिया की कोई और मजहब या कबीला खुदा को बाप नहीं कह सकते, उनके पास हक ही नहीं है ना। उनका खुदा पता नहीं कौन है, लेकिन हमारा खुदा वो है जो यीशु मसीह का बाप है। उसके वसीला से हम अडॉप्ट हुए हैं, और जब अडॉप्ट हुए हैं, हमें लेपालिक होने का हक बख्शा है। तो आगे लिखा है, बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अब आपको मेरास में हिस्सा भी मिलेगा, आप मेरास के हकदार हैं बेटे के साथ। इसलिए उसने कहा, हमेशा मेरे साथ बादशाही करोगे। हालेलुया। तो ये है खुदा के खौफ में रहने वालों के लिए बात कंक्लूड करते हैं इस बात को, गॉडली विजडम ब्रिंग्स ओबीडियंस। अब कितने लोग हैं जो इस विजडम के सामने अपने आप को आज सर झुकाएंगे, ए खुदा मुझे तेरी विजडम चाहिए।